بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP۔ خطبہ جمعہ۔ عنوان جو ملتا ہے کیا ہماری قابلیت سے ملتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث۔ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سورہ زمر آیت نمبر 49۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی، اسم گرامی، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آنے کا، نماز جمعہ ادا کرنے کی، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطبہ مسنونہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کا جو خطبے کا عنوان ہے، جس کے تعلق سے میں اللہ کی توفیق سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے جو ملتا ہے کیا ہماری قابلیت سے ملتا ہے؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جیتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ہم اس دنیا فانی میں دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، اور کیا مسلم ہوں کیا غیر مسلم ہوں، ایک انسانی فطرت یہ ہے کہ جب بھی اگر ہمیں کوئی چیز ایسی مل جائے یا ہم کوئی چیز میں کامیابی حاصل کر لیں تو انسان کا یہ سوچنا ہوتا ہے، بلکہ کہتا بھی ہے کہ ایسے ہی تھوڑی مل گیا، یہ ہم نے محنت کیا ہے، ہم نے زندگی لگائی ہے،
ہم نے برسوں برس اس میں پر محنت کیا ہے، تب کہیں جا کر کے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ ہماری قابلیت ہے۔ ہر کوئی کیوں نہیں قابل ہو جاتا؟ ہر کسی کو کیوں نہیں مل جاتا ہے؟ ہم نے تجارت میں جو ہے محنت کیا، ہم نے کاروبار میں محنت کیا، تو دیکھیے آج ہماری محنت کا پھل ہم کو مل رہا ہے۔ آج ہم کروڑ پتی ہیں، آج ارب پتی ہیں، آج پونجی پتی ہیں، آج ہم ادیوگ پتی ہیں۔ یا اپنے کو نہیں، یا کوئی دوسرا اگر ہوا تو بولے یار دیکھیے بھائی فلانے ہیں، انہوں نے دیکھیے اتنا زیادہ جو محنت کی، اس کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ آج وہ بل گیٹس کے نام سے مشہور ہے، تو آج وہ امبانی کے نام سے مشہور ہے، یا آج فلاں کے نام سے مشہور ہے۔ اب کبھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کی قسمت اچھی ہے، بھائی بڑے بھاگوان ہیں، بڑے قسمت والے ہیں، کہ وہ قسمت سے ان کو ملا۔ ایسا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس ٹاپک پر، اس موضوع پر، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا درس دیا؟ چونکہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم ایمان والوں کا اس کے تعلق سے اللہ کے اس قرآن مجید میں، اس کلام پاک میں، اللہ کے اس ہدایت یافتہ کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کہا ہے؟ تو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے سورہ زمر، سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی نقصان ہو، کوئی مصیبت گھیرے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہم نے اس کی نعمت کو، اس کو اپنی نعمت سے نواز دیا، اس کی بات کو، اس کی دعا کو ہم نے سنا اور اس کو اپنی نعمتوں سے ہم نے جیسے نواز دیا، تو کہنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، یہ جو مجھے ملا ہے یہ میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ایسی حالت تو امتحان کی حالت ہوتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ یہ جو وقت میں نے ڈالا اس کے اوپر، کہ اس کے اوپر تکلیف آئی، اس کو ضرورت پڑی، اس کو حاجت ہوئی، اس کو مصیبت آئی، اس کو کسی نقصان نے گھیرا اور اس نے مجھے پکارا، تو میں نے اپنی رحمت سے اس کو نواز دیا، تو اسے ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، یہ اپنی قابلیت کو اس کا جو ہے صحرا باندھنے لگتا ہے کہ ہماری قابلیت ہے، یہ ہماری یوگیتا ہے، ہمارا علم ہے، جس کی وجہ سے ہم کو ملا ہے۔ تو جبکہ یہ اس کے لیے آزمائش کی حالت ہے، لیکن بہت لوگ اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ یعنی یہ جو انسانی فطرت ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے کہ وہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے جو ہے، مطلب کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، یا اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے، اس کے تعلق سے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے اس کو جو میں پایا ہوں،
اس کی وجہ سے مجھے یہ دیا گیا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ انسان کی وہ فطرت جسے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی بیماری آوے، کوئی فقر و فاقہ آوے، غریبی آوے، یا کوئی تکلیف مصیبت پہنچے، اور اس سے نجات پانے کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کرتا اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو دھکا دھک نماز بھی شروع، 5 ٹائم تو پڑھ ہی رہا ہے، تہجد بھی شروع ہو جاتا ہے، نوافل پہ نوافل، سجدے پہ سجدے ڈھکیلنا شروع ہو جاتا ہے، تسبیحات پہ تسبیحات، ذکر و اذکار، اللہ کے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تمام التجائیں کرتا ہے۔ کرنا چاہیے بھی، خوشی میں بھی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعائیں التجائیں کرے، اور مصیبت میں بھی اللہ کو پکارے، کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کی ایک فطرت جو یہاں تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ مصیبت والی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی آزمائش ڈالی، اس کے اوپر مصیبت ڈالی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا، سب معلوم ہے، لیکن چونکہ وہ 2-2-4 کی طرح اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ ہے کہ وہ پورا بات کو جو صاف کرنا چاہتا ہے تاکہ کوئی کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے، تو وہ انسان جو ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو سن کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس کو نجات دے دیتا ہے، جس کے لیے وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، تب وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ سرکشی یا طغیان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان، یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے، میری قابلیت، میرا علم، میرا ہنر میرے پاس ہے، اس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی، کیونکہ اللہ کے ہاں میرا بہت بڑا مقام ہے، میرا بڑا مقام ہے، بہت مقام ہے۔ کچھ ایسے بھی کہنے والے کہ بھائی ہمارے ماں باپ نے ہم کو اتنا پڑھایا لکھایا، ہمارے ماں باپ نے یا ہم نے اتنا جو محنت کیا، ہمارے والد نہیں رہے، ہماری ماں نہیں رہے، میں اناتھ ہو گیا، لیکن میں نے بچپن سے یہ ٹھان رکھا تھا مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں نے محنت کی، مزدوری کی، مشقت کی۔ تمام کتنے لوگوں کو کبھی کبھی جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے انٹرویو بھی اگر آپ نے سنے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے جو ہے کہ میں آج کرتے ہوئے تب آ جا کر کے کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میری جو ہے قابلیت ہے، کبھی کوئی کہہ دے گا کہ ارے یہ میں اس لائق تھا ہی تو اس لیے مجھے ملا ہے، اس میں اللہ کی کیا بات ہے، اللہ کا احسان کا کیا، آپ کچھ کریے نہ بیٹھے رہیے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا؟ بھائی اس میں ہم نے محنت کیا، ہم نے اس لائق ہے، ٹھیک ہے آپ نے محنت کی، بات صحیح ہے، بجا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس محنت کو کرنے کی وجہ سے اگر آپ سوچیں تو محنت تو میرے بھائی مزدور جتنا کرتا ہے، دن بھر وہ پھاوڑا چلاتا ہے، کدال چلاتا ہے، کوئی لکڑی چیرنے والا لکڑی چیرتا ہے، کوئی زمین کھودنے والا زمین کھودتا ہے، گڈھے کھودتا ہے، کوئی ریتی کو اٹھانے والا ریتی اٹھاتا ہے، کوئی مٹی گارے کا کام کرنے والا مٹی گارا اینٹیں ڈھوتا ہے، کوئی راجگیری ہے تو وہ جو ہے اینٹوں کو جوڑتا ہے، نیچے سے لے کر تمام کتنے جو ہے منزلات کے اوپر تک چل کے جان جوکھم میں ڈال کے محنت کرتا ہے۔ اگر ایسے ہی صرف محنت کی ہی بل پہ اگر وہ سے کامیاب ہونا ہوتا تو سب سے زیادہ کامیاب تو وہ لیبر مزدور میں اس کو کرنا ہونا چاہیے کہ اتنی محنت کر رہا ہے، ہار توڑ جو ہے جی توڑ محنت کر رہا ہے، لیکن نہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کے باوجود بھی ایک محنت یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر بیٹھا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، نمبر لے کے لوگ جا رہے ہیں، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے فیس ہے، ارجنٹ دکھانا ہے تو 2000 دیجئے، لائن سے آنا ہے تو 1000 روپے دیجئے، اور باقاعدہ پرچی کاٹ رہا ہے، گئے بیٹھے 10 منٹ 5 منٹ دیکھا، قلم چلایا، 1000 روپے بن گیا۔ ایک یہ بھی محنت ہے کہ قلم چلایا، اس میں 1000-2000 کما لیا۔ ایک یہ محنت ہے کہ دن بھر محنت کیا تب جا کے 300 400 500 روپے پا رہا ہے۔ تو محنت یہ اللہ رب العالمین کی یہ مشیت، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی طرف سے جس کے تعلق سے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے کامیاب کرتا ہے، اور بغیر اللہ کی رحمت کے، بغیر اس کی نوازشوں کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرت میں بھی ہم چاہیں گے ہماری نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کر رہے ہیں، حلال کمائی کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اب بس کریے اب ہمارا جنت تمہارے باپ کی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں تک سے، اپنی بچی تک سے کہا تھا نا، بار بار آپ سن چکے ہوں گے کہ بیٹی فاطمہ اللہ نے مجھے جو دیا جو چاہو لے لو، اللہ کے نہیں سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو میں تمہارے کوئی کام آؤں گا۔
تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کسی کی وجہ سے یا اپنی محنتوں سے اپنے اعمال سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عمل کے سبب سے پکڑنے لگے تو روئے زمین پہ کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا کہ جو اپنے عمل سے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، وہ ولی ہو، وہ عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اگر صرف عمل کے سبب سے پکڑنے لگے تو کوئی صرف اپنے عمل کی وجہ سے چاہے سوچے کہ جنت میں چلا جائے گا، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی نہیں جا سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے کہ وہ آزمائش تھی، اس کو جو مصیبت آئی، میں نے آزمائش ڈالا تو آزمائش میں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کو، تو وہ اپنی بڑائی کرتا ہے کہ ہماری قابلیت سے ملا ہے، ہماری اس سے ملا ہے۔ یعنی بات وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے یا بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے امتحان اور آزمائش ہیں کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے تیرے اوپر اللہ نے آزمائش ڈالی تھی، لیکن تو اس آزمائش میں فیل ہو گیا اور تو نے اپنی قابلیت کو جو ہے وہ درسانے لگا کہ میں بڑا قابل انسان ہوں، میری یوگیتا میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ ایک یہ بھی ہے، اچھا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے معاملے آتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو ہے لوگوں میں تو کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے کھڑا اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، اگر کچھ فائدہ ہاتھ آیا تو ذرا دیر کو تسلی رہی، لیکن کسی آزمائش میں ڈالا گیا تو جہاں سے آیا تھا الٹا منہ کے بل بھاگ گیا، بس دنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا۔ یہ کھلا ہوا نقصان ہے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 قرآن مجید کے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل سے جو ہے ایمان نہیں لاتے، ان کا ایمان تھوڑا کچا ہوتا ہے۔ ہاں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، جھوٹ بولنا، حرام خوری کرنا، تمام طرح خرافات، لیکن پھر کبھی دیکھے لوگوں نے کہا سنا کہ اس لوگوں کی بات دماغ میں آئی، کچھ چلو اچھا شروع کر دیتے ہیں، اب وہ ماشاءاللہ نماز بھی شروع کر دی ہے۔ اچھا، امن میں یہ کہ تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں، دیکھیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، اچھا کچھ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو نماز پڑھو، چلو روزہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑی برکت دے گا، تمہاری کمائی میں بھی برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، ایسا کرو تو چلو اچھا دیکھتے ہیں، ایسا بھی کر کے چلو، تو وہ کر، لیکن دل سے اتنا نہیں ہوتا، بس دیکھتا ہے کہ اچھا کرے گی نہیں۔ اب جو چلا، اب کچھ فائدہ اسے لگا تو لگا کہ ہاں چلو ہو رہا ہے، کیا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آزمائش میں اس کو ڈالا تو الٹے منہ کے بل بھاگے، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں بھائی، ایسے بھی لوگ ہیں، اب میرے جاننے والوں میں بھی ہیں، ماشاءاللہ نمازیں بھی شروع، 5 وقت کی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب شروع، ماشاءاللہ جو ہے تب کر کے اب اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ یار کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے مطلب کیا؟ مطلب ان کو کچھ فائدے کے لالچ میں لگے تھے کہ ہاں صاحب یہ فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوا تو سب چھوڑ چھاڑ دیے، چھوڑ چھاڑ کر کے پھر ایک دم نماز وغیرہ سب ایک دم بے نماز۔ ایک صاحب ایسے بھی رہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پوچھیے مت، جہاں مسجد سے دور رہے، کہاں رہے، ماشاءاللہ نماز کے وقت وہ بھاگے چلے آئے، 5 وقت کی نماز ہو رہی، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آزمائش ڈالی، تھوڑی سی تکلیف دی، کچھ جسم میں کچھ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اور اس میں کچھ جو ہے کچھ تکلیف ہوئی، کچھ کاروبار میں ان کو تھوڑی سی کچھ تکلیف رہی۔ اب وہ دھیرے دھیرے اب لوگوں نے ان کو جو بھی کہا دیکھو اب تم اب وہ جو ہے ایسے ہو گئے، بابا کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا، فاتحہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں، اب دیکھو تو ہم تمہارا ایسا ویسا ہے، وہ پھر سب چھوڑ چھاڑ کے نماز روزہ کے کہا جو کر رہا چھوڑ کر کے پھر وہ شرک خرافات میں جو ہے پھر سے آج یہ حوال ہو گیا کہ وہ نماز سے، مسجد سے، دین سے بہت دور، حلال حرام یہ وہ سب شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ آیا الٹا منہ کے بل بھاگ گیا، بس دنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا۔ یہ کھلا ہوا نقصان ہے، اس کے لیے یہ نقصان کھلا ہوا نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ جو اگر کوئی یہ سوچے کہ ہاں ہم دیکھیں ذرا اس پہ کیا ملتا ہے کیا نہیں، اس کا ایمان ابھی کچا ہے، اس کا ایمان سے جو ہے دل میں اس کا بھی وہ ایمان نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کچھ بھی نہ، اللہ کا شکر ادا کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے، اللہ کی طرف پھیرے جانے والے ہیں۔ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ اپنا وکیل اللہ کو مانتے ہیں، اپنا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس
سب کچھ اللہ کو ماننے والے. مصیبت بھی آئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے الحمدللہ. پوچھ رہے اور جناب اور شیخ کیا حال چال ہے؟ تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک ہے, ساری تعریفیں اللہ کے لیے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, یہ ایمان والے ہیں. اور یہ نہیں کہ مصیبت آئی تو پھر وہ سارا دین کو راستے کو ہی چلنا چھوڑ دیا, نماز چھوڑ دی, روزہ سب چھوڑ کر کے اور پھر وہی اپنے حلال حرام صحیح غلط سب اسی میں لگ گئے, ایسا نہیں. اور ایک کیفیت اور ہوتی ہے, وہ بھی سن لیجئے. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور انسان کا حال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی دعائیں مانگتا ہے جو بھلائی کے بجائے برائی مانگنے کی دعا ہوتی ہے, اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز. انسان کبھی کبھی وہ بھلائی کے بجائے برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے. بہت تکلیف میں آ گیا, بڑی مصیبت میں آ گیا, نہیں کچھ, اللہ اب تو ہم کو اٹھا ہی لے, اللہ اب مصیبت سے ہم بہت آ گیا, اب ہم کو تو موت دے دے. کبھی موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے, کبھی کچھ کرنے لگتا ہے, کبھی جو ہے مطلب کسی طرح اپنے کو بد دعا دینے لگے گا, اپنے بال بچوں کو دینے لگے گا, اپنے آپ کو جو ہے یہ بھائی صحیح کرنا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اب تھوڑا تھوڑا کیا پریشان کر رہا, مجھ کو برباد ہی کر دے, تو ایک دم سے ختم ہی کر دے. اگر تجھے اسی میں تسلی ہو معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ طرح طرح کی باتیں. اور عام زندگی میں آپ نے جو ہے جو شاید سنی بھی ہوگی اس طرح کے لوگوں, ایسے بھی یہ جہالت ہے میرے بھائی. لیکن اللہ رب العالمین جس نے ہمیں آپ کو سب کو زمین آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا, اسے پتہ ہے انسان کی فطرت, اسے معلوم ہے کس کس ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ بتایا ہے, اس طرح سے بتایا کہ ہاں دیکھو یہ ایسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور تمام طرح کی مثالیں کر کے. اور اسی مثال کے بات پر آئیے ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں. اسی قرآن مجید کے اندر اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 89 آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر کے بات ٹھیک طریقے سے بتا دی, مگر اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ بغیر انکار کیے ان سے رہا نہ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مثالیں بیان کر کر کے اس قرآن میں بتائی ہے. اور میرے بھائی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیے تو چھوٹی چھوٹی بات کی مثال اللہ تعالیٰ, اور کسی بھی اگر کہیں ضرورت پڑی تو چاہے وہ چیٹی کی ضرورت پڑی تو چیٹی کا بھی بیان آ گیا قرآن میں. سورہ نمل مانے چیٹی, چیٹی کا بھی بیان آ گیا. جنوں کے تعلق سے کہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بات کر دی, سورہ جن آ گئی. کبھی جانور کے تعلق سے, کبھی بقرہ کے نام سے گائے ہوتا ہے, بقرہ مانے گائے, اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر کر دیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر مطلب شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہو, چیٹی کی ذکر, کسی چھوٹی چھوٹی بڑی سے بڑی چیز, کسی بھی چیز کی جو مثال سے انسان بات کو سمجھ سکے, جو چیزیں گزر چکی ہیں, جو واقعات گزر چکے ہیں, ان واقعات کی یاد دہانی بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے انسان کو, کہ تاکہ یہ سمجھ لے کہ دیکھو ایسے ایسے وقت ہو چکا ہے, ایسا وقت آیا تھا, دیکھو ایسا آیا تو اس نے ایسا کیا تھا, تو تم ایسی غلطی مت کرنا. دیکھو اس چیز سے نصیحت لے لو, ان بستیوں کو دیکھ لو, ان قوم کے بارے میں جو ہے اس کی جو دیکھ لو, آج ان بستیوں کا اس قوم کی کیا حالت ہو گئی ہے, کوئی نام لیوا اس کا نہیں ہے, کوئی ان کا جو ہے کوئی جگہ مقام کوئی ان کا کہہ لیجیے کہ نہیں رہ گیا ہے. کیا آپ دیکھ لو, ہے کہ نہیں اس طرح سے. تو اللہ رب العالمین نے میرے بھائی قدم قدم پر جو ہے مثالیں بیان کی ہیں, اور بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ انسان جو ہے سمجھ جائے. اور ایک کیفیت اور بھی ہے, ایک کیفیت اور بھی ہے. اسی سورہ زمر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید سورہ نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو دل سے دعا کر کے پکارتا ہے جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اور جب اللہ اپنی رحمت سے نعمت عطا فرما کر اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے, جس مصیبت میں پکار رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو جب دور کر دیتا ہے, اس کی دعا کو جب اپنی رحمت سے نعمت عطا فرما کر اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے, تو پھر انسان ایسا بھول جاتا ہے جیسا اس کے اوپر کبھی آفت پڑی ہی نہ تھی, اور کبھی اس سے پہلے اس نے اللہ کو پکارا بھی نہ تھا.
پھر اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے اور اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کا کام بھی شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ زمر سورہ نمبر 39 39 آیت نمبر 8۔ ایسا بھی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بھی، ایسے بھی لوگ ہیں، کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، خوب اچھا ایک چیز اور دیکھیے، بڑے پتے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے، انسان کو تھوڑا ہمیں آپ کو اس سے نصیحت لینی چاہیے کہ کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے نا، خوب دکھا لیے، کبھی مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی بیماری آ گئی، اب بیماری آ گئی، اب کہاں ڈاکٹروں کو کوئی بولے نہیں فلانے اوجھا کے پاس چلے جاؤ، فلانے پنڈت کے پاس، فلانے مولوی کے پاس، تو دعا تعویذ گنڈا لیتا پلیتا سب کر لیے، سب، کیا ایمان والے، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کوئی کفر پر ہو، شرک پہ ہو، وہ بابا یہ بابا، وہ بزرگ یہ بزرگ، جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، جہاں جو کہہ رہا ہے سب جگہ، اور جب سب جگہ سے تھک کے ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، آخری میں پھر اللہ کی طرف رجوع کر رہے، کہہ رہے اللہ کو جو، ارے اللہ کے بندے یہی بات تو پہلے نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جو اللہ کو منظور ہوئے وہی ہوگا، پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر کے تو یہاں وہاں ان کے یہاں شرک و کفر میں ملوث رہا، کیوں تو نے جو ہے کہ اپنی اعمال کو برباد کیا، کیوں تو نے اپنی نیکیوں کو جو ہے کہ کہو کہ بھوسوں کی طرح جو ہے سب برباد کر دیا، اڑا دیا، کیوں بھی تو اس اللہ کی طرف تو نے جو ہے رجوع نہیں کیا، کیوں نہیں پلٹا، کیوں اللہ کی طرف نہیں مانگا۔ ایک تو یہ، دوسری چیز کہ جب وہ اگر اب وہ مصیبت آئی تو اللہ کو پکارنا شروع کہ ہے اللہ تو دے دے، اللہ مجھے دے دے، ہاں اللہ اب اگر تو ہوگا ہم کبھی، اللہ میں مجھے بہت گنہگار ہوں، بہت بدکار ہوں، بہت سیاکار ہوں، بہت رسیاکار ہوں، اب ایسے نہیں کروں گا، اب نماز بھی پڑھوں گا، روزہ رکھوں، اللہ تو دے دے، اللہ دے دے، وہ سب کر کے، اور جب دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایسا، جب وہ مصیبت جیسے کبھی آئی نہیں تھی، بھول جاتا ہے اللہ کو، مصیبت کو بھول جاتا ہے کہ کون اللہ ہے، معاذ اللہ کس نے مجھے دیا، کون مصیبت دور کیا، بھول جاتا ہے۔ اب بھول کر کے، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں کے اندر یہ تک کہ ارے ہاں دیکھیے، جبکہ پکار اللہ کو رہا تھا، اور کسی نے کہا کہ نہیں وہ کیا ہے، دیکھیے کہ فلانے نے بتایا تھا نا کہ وہ بنانے بابا کے یہاں سے جو ہے ان کا تبرک منگا کے کھا لو، وہاں کی کھاک جو ہے لے کے چاٹ لو تو شفا ہو جائے گی، ہم نے فلانے کو بھیجا تھا، ہم لے کے گئے تھے، وہاں سے بابا کی کھاک لے کر آئے، وہاں سے کیا، وہ چاٹے ہیں، وہ چٹائے ہیں، وہ کھائے ہیں، وہ کھلائے ہیں، فلانے جگہ کے وہاں کے جو ہے اس میں سروور میں، اس میں ندی میں، اس میں جو تالاب میں ڈبکی لگائے، نہائے، تب جا کر کے شفا ہوئی، استغفر اللہ، معوذ باللہ، معاذ اللہ۔ پھر اللہ کا شریک بھی ٹھہرانے لگتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ اور دیکھیے پہلے کہ کتنی کھلی کتاب، کتنی سمجھانے والی کتاب، کتنی کھلی بات کرنے والی، اللہ تعالیٰ کو ساری انسانی فطرت سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، اور اللہ نے کھول کے بیان کر دی کہ دیکھو جو ایسا ایسا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو پڑھنے کے بعد، کلام کو پڑھنے کے بعد افسوس کی بات یہ کہ پھر بھی لوگ کر رہے ہیں، ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، ابھی بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی رجوع نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی مصیبت آ رہی ہے تو یہ نہیں رہا کہ صرف اللہ کی طرف پلٹیں، صرف اللہ سے مانگے، صرف اللہ سے دعائیں کریں، نہیں، ابھی بھی وہی ہے۔ مصیبت آئی، تکلیف آئی تو کوئی کہتا کہ اللہ اللہ کریں، جہاں مصیبت دور ہو گئی، تکلیف اللہ نے دور کر دیا تو پھر اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسے واقعہ مشہور ہے، اب اللہ عالم وہ صحیح بات ہے یا صرف مزاح کے طور پر کہا گیا، جیسے ایک کوئی شخص جو ہے کوئی فقیر تھا، اب وہ اجمیر میں جو ہے کوئی صاحب گئے وہاں شرک کرنے کے لیے، وہاں بابا کے دربار میں حاضری لگانے، وہاں گئے، دیکھا تو بڑی جو ہے مطلب لوگ وہاں پر کہہ لیجئے کہ جو ہے چادریں چڑھا رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بھیک مانگنے والے بھیک بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اسی میں ان کے ساتھی مل گیا، وہ کسی اپنے تجارت کسی کام کی وجہ سے گئے تھے، بولے کیا بھائی جی آپ یہاں کیسے؟ کیا آیا تھا بابا کے دربار میں، کہ کیا یہ سب آپ شرک والا کام کر رہے ہیں، توبہ کریے، چلیے جو ہے اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، یہ سب شرک ہے۔ بات کرتے چلے جاتے، راستے میں جو ہے فقیر ملا، دے بابا کے نام سے، دے خواجہ کے نام سے، دے غریب نواز کے نام سے لگا رہا تھا۔ تو یہ ان کے دوست تھے تو اسے روک کے اسے بھی سمجھانے لگے کہ دیکھیے بابا یہاں یہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دے غریب نواز کے نام سے، دے خواجہ کے نام سے، دے بابا کے نام سے، آپ ایسا نہ کریے، آپ اللہ کے نام سے کریے، اللہ سے دعائیں کریے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔
تو اس نے کہا اچھا دے اللہ کے نام سے، دے مالک کے نام سے. تو انہوں نے نکال کے 10 روپیہ اس کو دے دیا. اب پھر جب دونوں آگے بڑھے تو وہ کہتا ہے بارے خواجہ وہابی سے بھی دلوا دیا، 24 نمبر سے بھی. یعنی اس کا عقیدہ جو ہے وہ ابھی بھی وہ جمع ہوا وہاں. اس نے یہ کیا کہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو بابا نے دلا دیا. انہوں نے کہا کہ شرک ہے، توبہ کر لو، اللہ کے نام سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو. تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا اللہ کے نام سے دے. انہوں نے دے دیا، سوچا بھائی شاید توبہ کر لیا، سمجھ گیا ہوگا. تو اب وہ کہہ رہا کہ بارے بابا تو نے دلا دیا، یعنی اللہ نے دلایا، یہ اس کا عقیدہ نہیں ہوا. اسی طرح سے انسان سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کھول کھول کر کے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں ہمیں ہمارے اور آپ کے، ہماری آپ کے رہنمائی کے لیے، ہماری آپ کی جانکاری کے لیے، ہمارے آپ کے لیے مثالیں بیان کر کر کے اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے. اور جب اس کے باوجود بھی اگر انسان نہ سمجھے اور پھر انسان اپنے جو ہے اس میں لگا رہ جائے کہ نہیں جو کچھ ملتا ہے ہماری قابلیت، ہماری یوگیتا کی وجہ سے، اس میں کسی کا کیا معاملہ ہے، اس میں کسی کا کیا دخل ہے، تو پھر وہ سوچ لے کہ ہمارے اس کام پر، ہماری اس جو ہے سوچ پر، ہماری اس عقیدے پر پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو جان لو اللہ رب العالمین نے سورہ قرآن مجید سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اعلان کر دو کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق بتانے والا ہے. یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق بتانے والا ہے. اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے. انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی گرم چادریں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں گی، اور جب بھی پیاس کی فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا جو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا. بہت بری چیز پینے کے لیے دی گئی اور کتنی بھیانک جگہ جا کر انہیں ٹھہرنا پڑا. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ اعلان کر دو کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ تمہارے مالک کی طرف سے ہے، یہ تمہارے اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے، اور یہ حق بتانے والی کتاب ہے. اب جس کا چاہے جی چاہے پر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اور میرے بھائی تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو قرآن دیا، اور جس کی وضاحت، جس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتا دی، ایک ایک باتوں کو، ایک ایک آیت کو کھول کھول کر کے سمجھا دیا، کر کے دکھا دیا، پریکٹیکل کر کے بتا دیا. تو یہ قرآن اللہ کی کتاب اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، اس قرآن کی جو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتایا. تو جب دونوں ہی چیزوں کو، جب اگر ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، تب تو سمجھیے کہ صحیح ہے. ورنہ پھر یہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنی قابلیت کو، اپنی یوگیتا کو، لوگوں کے کہنے سننے کو، یا غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی جو ہے عادتوں کو اپنے اندر اگر ہم سمو کر کے اور پھر یہی کفریہ بات کریں کہ ہماری قابلیت، ہماری یوگیتا، ہماری محنت، ہم نے بہت جو ہے ریاض کیا، بڑی محنت کی، بہت ہم نے پڑھا ہے، بہت پڑھایا ہے، بہت محنت کیا ہے، بڑی کھیتی کی، بڑی جو ہے کاروبار کیا، تجارتیں کی، بڑے نقصان اٹھایا، بہت ٹھوکریں کھائی، تب جا کر کے ہماری قابلیت، ہماری یوگیتا کی وجہ سے، ہماری اس کی وجہ سے ملا ہے. تو انسان سمجھ لے کہ وہ پھر گھاٹے میں ہے اور وہ پھر ٹوٹے میں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے جو ہے اس حکم کے مطابق کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو امتحان کا وقت دیا تھا، یہ آزمائش کا وقت تھا، وہ امتحان میں وہ فیل ہو گیا. لیکن جو ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. تو جان لے کہ یہ چیز جو ہے اس کی جو ہے امتحان ہے، آزمائش ہے. اس لیے وہ ایسے باتوں سے پرہیز کرے، توبہ کرے، الٹ جائے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے قرآن اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، حدیث پر
ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ ہم نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، اور جو اس میں ہم نے کوئی لغزش، کوئی بھول چوک، کوئی غلطی ہوئی وہ میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے لیے، اس کے لیے تو مجھ کو معاف فرما بار الہا، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا، مرنے کے بعد ہم سب کو میں اپنے اہل و عیال کی ہماری ملاقات جنت الفردوس میں بھی کرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔